دیکھتے ہیں کہ ہر سال خاص طور سے بقرعید جب آتی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر حیدرآباد اور مختلف اضلاع میں اور مختلف ریاستوں میں ایک پولیس کی طرف سے ایک آؤٹ پوسٹ لگا دیا جاتا ہے۔ میں آج تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر اس پولیس آؤٹ پوسٹ کو لگانے کا مقصد کیا ہے۔ سال کے 11.5 مہینے جانور حیدرآباد کو اور ہندوستان کے مختلف مقامات پہ جاتا ہے، اس وقت یہ کرولٹی کا ایکٹ استعمال نہیں ہوتا۔ پورے ہندوستان میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں گوشت پکتا ہے، اس وقت ان کو محبت یاد نہیں آتی۔ مگر یہ تکلیف کیوں اور یہ اچانک یہ محبت ہماری عید سے پہلے کیوں پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ پر عید سے پہلے یہ نام نہاد دانشور پیدا ہو جاتے ہم کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ماحول جو بنتا جا رہا ہے، یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ماحول صرف نفرتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ جو لوگ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ہندوستان کے سنویدھان ہم کو ہمارے دین پر چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 25 کے تحت ہم کو اپنے دین پر چلنے کا پورا اجازت دی گئی ہے، اور ہماری جو عید ہے اس میں نہ پبلک آرڈر کو ڈسٹرب ہوتا ہے، نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اپنی عید مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں۔ مسلمانوں کی عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ ہر سال عید سے پہلے نام نہاد گورکشک تماشے کرتے رہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے قریب ماحول کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 11 سالوں سے یہی ماحول بنا ہوا ہے۔ نام نہاد گورکشکوں کو گائے، بیل اور بھینس میں فرق نہیں معلوم، یا محض مسلمانوں کو ہراساں کرنے اور انہیں ہجومی تشدد کا نشانہ بنانے گائے کے نام پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب جبکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، ایسے میں نام نہاد گورکشک ایکٹیو ہونے لگے ہیں اور جانوروں کی منتقلی میں غیر ضروری رکاوٹیں پیدا کر کے ماحول خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں بی بی نگر سے حیدرآباد منتقل کی جانے والی بھینس کی گاڑی پر خود ساختہ گاؤ رکشکوں نے حملہ کر کے روکنے کی کوشش کی۔ وشال نامی شخص، جو گاؤ رکشک گینگ کا لیڈر بتایا جا رہا ہے، اس نے چلکل گڑا پولیس اسٹیشن حدود میں لالا گڑا ٹریفک سگنل کے قریب بھینس منتقل کرنے والی گاڑی کے ڈرائیور پر حملہ کر دیا اور تاجرین کو بھی حملے کا نشانہ بنایا۔ گاؤ رکشکوں کے اس ہنگامے کے بعد پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے جانوروں کو ضبط کر کے انہیں گاؤشالہ منتقل کر دیا، جبکہ بھینس کی تجارت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی اطلاع ملنے پر MIM کے MLC مرزا رحمت بیگ نے پارٹی قائدین کے ساتھ رات دیر گئے پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور احتجاج درج کرایا۔ رحمت بیگ نے مطالبہ کیا کہ پولیس گاؤ رکشکوں کے خلاف کارروائی کرے اور انہیں فوری گرفتار کرے۔ اس کے بعد چلکل گڑا پولیس نے وشال اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ تفتیش جاری ہے۔ عید الاضحیٰ سے قبل گاؤ رکشکوں کی ان سرگرمیوں پر روک لگانے فوری اقدامات کیے جانے چاہیے، کیونکہ نام نہاد گاؤ رکشکوں کو کھلی چھوٹ کے نتیجے میں شہر حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں ماحول خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے عوام اور گاؤ رکشکوں کو خبردار کیا کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ صرف سرکاری عہدیدار اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی گاڑیوں کو روک سکتے ہیں اور تلاشی لے سکتے ہیں۔ جیسا ہی عید سے 3 دن پہلے 2 دن پہلے شہر کے تمام اہم داخلے کے راستوں پر یا پھر مختلف مقامات پر آؤٹ پوسٹ لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آج کل عید ہو گئی، آج سے آؤٹ پوسٹ برخاست ہے، بلکہ کل عید کے بعد سے ہی وہاں پر کوئی پولیس کا کانسٹیبل یا ذمہ دار نظر نہیں آتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی عید کو بھی جب مناتے ہیں تو پولیس آؤٹ پوسٹ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ بتانا پڑے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ آخر یہ کون سی ایسی ان کو جانور سے محبت ہے کہ صرف عید سے 2 دن پہلے اور عید کے بعد وہ محبت ختم ہو جاتی۔ اگر محبت ہے تو پھر آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ سال کے 11 مہینے 24-25 دن آپ یہ آؤٹ پوسٹ لگائیے، مگر صرف عید سے 2 دن پہلے۔ اور پھر یقیناً گائے کے کاٹنے کے خلاف ہماری ریاست میں اور ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں قانون ہے، اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، مگر حکومت کو اور پولیس کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی بیل خرید کر لے کر آتا ہے جس میں کوئی گائے نہیں ہے تو پھر بیچنے والا کون ہے؟ یہ بیچنے والا تو کوئی خریدنے والا تو نہیں ہے، وہ بیچنے والا کیوں بیچ رہا ہے اور اس کی کیا مجبوری ہے؟ اس کا انتظام تو حکومت کو کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر توجہ نہیں لی جاتی، بلکہ پولیس کا آؤٹ پوسٹ لگا دیے اور پھر جیسے عید کی نماز ہوئی یہ پورے کے پورے غائب۔ تو یہ ایک عجیب و غریب محبت ہے، اور اس محبت سے بلکہ محبت نہیں بلکہ یہ ایک غیر ضروری کی تکلیف دینے کا کام ہے۔
साल के 11.5 महीने जनवर हैदराबाद को और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पे जाता है, उस वक्त ये क्रूरल्टी का एक्ट इस्तेमाल नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े होटलों में गोश्त पकता है, उस वक्त इनको मोहब्बत याद नहीं आती। मगर ये तकलीफ क्यों, और ये अचानक ये मोहब्बत हमारी ईद से पहले क्यों पैदा हो जाती है, समझ में नहीं आता हूं। और फिर अखबारात में, टीवी पर कोई आकर एक आदमी कहता है नहीं नहीं आप जानवर की कुर्बानी मत दीजिए, केक काट लीजिए, केक के ऊपर आप बकरा उतार दीजिए, केक को काट लीजिए। कोई मुझसे पूछे भी, मतलब ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप हिंदुस्तान को 10,000 करोड़ का फायदा होता है, यहां से भैंस एक्सपोर्ट होती है, मतलब रोक दो उसको, आप कहीं काटते उसको। यानी हर चीज में रोज बकरा कटता है, मुर्गी कटती है, मगर ईद से पहले ये नाम निहाद दानिश्वर पैदा हो जाते हमको तबलीग करने के लिए। तो ये माहौल जो बनता जा रहा है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, और ये माहौल सिर्फ नफरतों में इजाफा कर रहा है। जो लोग इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारे दीन का हिस्सा है, ये हमारे दीन का हिस्सा है, और हिंदुस्तान के संविधान हमको हमारे दीन पर चलने की इजाजत देता है। हिंदुस्तान के आईन की दफा 25 के तहत हमको अपने दीन पर चलने का पूरा इजाजत दी गई है। और हमारी ये जो ईद है, इसमें ना पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब होता है, ना किसी को तकलीफ होती है। हम अपनी ईद मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहें, मगर ये इस तरह के रकेक हमले और नफरत में इजाफा करना ये किसी के लिए भी ठीक नहीं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।